اوپر سوار ہوا، فرمایا براق چلی اور سب سے ہمارا جو پہلا مقام تھا وہ بڑا کھجوروں کے باغات، ہم وہاں اترے اور مجھے جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے اور اسی کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یہاں ہجرت کر کے آؤں گا؟ یا رسول اللہ ہاں، یہ مکہ والے آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آنا ہے۔ اور حضور کی آمد سے قبل اس کا نام تھا یثرب۔ یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، اور جب حضور تشریف لائے تو حضور نے دعا فرمائی مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اب تیرا محبوب آ گیا، اب اس کو شفاؤں کا گھر بنا۔ اب یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ آدمی کتنا بھی بیمار ہو لیکن جب مدینے کی حدود میں داخل ہوتا ہے ایک روحانی کیفیت اندر پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے رب العالمین مکہ میں یہاں کچھ نہیں لیکن یہاں پر ان کو ہر قسم کا رزق عطا فرما، ربنا عافیۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب چھوڑا نا تو اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرے گھر کی آبادی کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو اور اس کی والدہ کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں آپ کے سہارے پر آپ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا اگرچہ بظاہر کوئی بھی آثار نہیں ہے مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، دنیا کا ہر قسم کا رزق لے عطا فرما۔ خالی دال روٹی نہیں، فروٹ بھی ہو اور وی آئی پی کھانے بھی ہو، کیوں جی؟ اس لیے میں تو مولویوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، خالی دال روٹی نہیں، ان کو اللہ بہت کچھ عطا فرما، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آج آپ چلے جائیں مکہ میں، ہمارے ملک میں آم پیدا ہوتے ہیں، یہاں آم ہیں، اگر وہ آپ کا مکہ میں رہتا ہے فون کر کے پوچھ لیں وہ کہے گا جی پیٹیوں میں پڑے ہیں آم، چاہے دنیا کے کسی ملک میں پڑے ہو، پڑے ہیں مکہ میں آم۔ یہاں ہمارے یہاں جو فروٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے لیکن وہاں فون کر کے پوچھ رہے ہیں وہاں آج بھی پڑے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے ایسا اثر دکھایا کہ پوری دنیا کے فروٹ ہر موسم میں آپ کو مکہ میں ملیں گے۔ اور مدینہ منورہ کے لیے میرے محبوب کی دعا ہے کہ یا اللہ جو مدینہ کی حدود میں آ جائے اس کے جتنی بھی بیماریاں ہیں یا اللہ ساری بیماریاں جو ہیں دور کر دے اور اس کو شفائی شفا عطا کر دے۔ مدینہ کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے اور یہ حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، پھر ہمارا سفر آگے جاری ہوا، راستے میں ایک اور مقام پہ ہم اترے، جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، یہ طور سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر معراج ہوئی، معراج سب نبیوں کو ہوئی، معراج عروج سے ہے جس کا معنی بلندی ہے، جس کا معنی چڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام بیت المقدس سے جب عرش معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے، اسی کو تو معراج کہتے ہیں، سیڑھی لائی گئی، حضور فرماتے ہیں یہ وہی سیڑھی ہے جس کے اوپر ابن آدم کی روحیں آسمان کے اوپر جاتی ہیں۔ اچھا معراج کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے اور اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے، اور دونوں کو عرف عام میں معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج تو ہر نبی کو ہوئی لیکن حضور علیہ السلام کی معراج اور تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج میں فرق یہ ہے کہ سب نبیوں کو معراج فرض پہ ہوئی اور میرے نبی کو معراج عرش پہ ہوئی۔ اللہ نے عرش معلیٰ پہ بلا کر اپنے محبوب کی شان بتا دی، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک میرا محبوب ہے، حضور کے بعد اب نبی ہے ہی کوئی نہیں، اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے اور جو بھی آئے گا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی آمد کا حضور نے بتایا ہے، وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے۔ اور باقی حضور نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فرمایا اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق میں بھی دلیل طلب کرے فقط کافرہ، فرمایا پوچھنے والا یہ کافر ہو گیا۔ مذاق میں کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ولی ہیں تو چلو جی کوئی کرامت ہی دکھا دے، مذاق میں بھی کہہ دیتے۔ تو ایسے کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق میں بھی کہتے تو جو نبی بنا پھرتا ہے چلو کوئی معجزہ دکھا دے، فرمایا یہ کہنے والا فقط کافر ہو گیا، اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں پڑا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آخری رسول، یہ پختہ رکھو اپنا عقیدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام طور سینہ کے اوپر فرمایا میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا، سبحان اللہ، مسجد میں جاؤ تو یہی حکم ہے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے آپ۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر ہمارا سفر جاری ہوا، جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں بھی رکیے، بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر حضور فرماتے ہمارا سفر جاری ہوا، راستے میں ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی، اللہ